پاکستانی شہری آزاد نہیں ہے یہاں پر. آپ کشمیر کو حق دلائیں گے جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں, جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا جبر کر رہے ہیں, اتنی فسادیت کر رہے ہیں, اور جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم اٹھا لیں گے, ہم تم لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے. کب تک کریں گے؟ یقین کریں لوگ پک چکے ہیں, لوگ تنگ آ چکے ہیں ان باتوں سے, لوگ خوف کے بت توڑ چکے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ آئیں اور آ کے مار دیں ایک ہی دفعہ, ٹینک کے نیچے لٹا دیں سب کو ایک دفعہ ختم کر دیں تاکہ آپ کو سکون آ جائے, تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں. عمران خان آج وہاں جیل میں بھی بیٹھ کے آپ کے اعصاب پہ سوار ہے, مان لیں اس بات کو. تو اس لیے اس ملک کے لیے جو ہے نا, جس طرح سے تحریک پاکستان میں لوگوں نے قربانیاں دی تھی, تو یقین کریں آج جو پاکستان تحریک انصاف نے قربانیاں دی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اور یہ میں بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں, بڑے باوثوق طریقے سے کہہ سکتی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنی خواتین نے قربانیاں دی ہیں, جتنے ہمارے معصوم بچوں نے قربانیاں دی ہیں, اتنی قربانیاں تو تحریک پاکستان میں بھی نہیں لی گئی تھیں. آج ہمارا اپنا ملک کشمیر بنا ہوا ہے. آج ہمارے اپنے ملک میں ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان آزاد نہیں ہے. اور جب آپ کسی نظریے کے ساتھ ہوتے ہو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا, یہ بات یاد رکھیں. میرے بچے, میری پوری فیملی قربان ہے عمران خان اور پاکستان پر. میرے بچوں کو اس وقت بھی جب مجھے اٹھایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا جو آج میں پبلکلی کہنا چاہتی ہوں. اس وقت بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا, تمہارے ہسبینڈ کو اٹھا لیا جائے گا, تمہارے ہسبینڈ کو مار دیا جائے گا, تمہاری فیملی کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا. تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا, اور حلفاً بتا رہی ہوں کہ تب بھی یہ کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو, لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے. ہم اگر وہاں اتنی دور سے اتنی لگژریس لائف چھوڑ کے پاکستان آئے تھے تو اس ملک کے لیے آئے تھے, اس لیے آئے تھے تاکہ اس عوام کے لیے کچھ کر سکیں, اپنے ملک میں رہ سکیں آزادی سے. کیونکہ وہاں پہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم سیکنڈ سٹیزن ہیں. اپنے ملک میں ہمیشہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم اس ملک کا اثاثہ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی آواز ہیں. میں اس پہ پہلے جواب دینا چاہوں گی. یقین کریں بھائی, جنگل کا قانون ہے, بنانا ریپبلک سے بھی آگے ہے. ٹھیک ہے, میں وہی بتا رہی ہوں, بنانا ریپبلک سے بھی جو ہے نا شاید ہم آگے چلے گئے. انفارچونیٹلی اس ملک میں اس وقت اگر آپ کہیں نا تو نہ کوئی ادارہ جو ہے کسی قانون کے انڈر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی عام پبلک جو ہے وہ تو بالکل بیچاری بے بس ہے نا اس وقت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم بات ہے جو میں نے شروع میں کہی, دیکھیں آپ جو مینڈیٹ ہے نا وہ عوام کا ہے. اگر جو سب سے بڑی طاقت ہے نا وہ اللہ پاک کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عوام ہوتی ہے. عوام جب نکلتی ہے, جب عوام فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کا فیصلہ کوئی جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا. آپ نے ہر راہ اختیار کی, آپ نے ہر حربہ استعمال کیا, ہر اوچھا ہتھ کنڈا آپ نے استعمال کیا پبلک کو روکنے کے لیے. کیا ہوا؟ 8 فروری کو عوام نکلی نا, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب اگر ان میں شرم اور غیرت باقی ہے تو یہ لوگ عوام کا مینڈیٹ جو ہے ان کو واپس کریں گے. دوسرا ٹکا بھائی جو آپ نے کویشچن کیا میری ذات سے ریلیٹڈ, ٹکا بھائی آپ مجھے پچھلے 14 سال سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بڑا اکٹھے کام کیا ہے, سب نے یہاں پہ موسٹلی لوگ ہیں جو جانتے ہیں. مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میں نے جب پاکستان تحریک انصاف کو فارملی جوائن کیا تھا دیٹ واز جسٹ بیکاز آف عمران خان اینڈ پاکستان, نتھنگ ایلس. کسی کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہر کسی کو پریشرائز کرنے کی جاتی ہے, کوشش کی جاتی ہے. اس دن لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری پریس کانفرنس تھی تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ وہ انسین ہے. ٹھیک ہے, یہ پبلکلی بات کہی گئی ہے نا, اٹس آن دا ریکارڈ, یہ کوئی ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ انسین ہے. ایک ایسے شخص کو آپ نے 2 سال تک اتنے امپورٹنٹ اور اتنے سینسٹیو ڈسٹرکٹ پہ آپ نے ان کو کمشنر لگا کے رکھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جس دن وہ شخص بیان, اس سے ایک دن پہلے وہ شخص جو ہے وہ واٹر کو لے کر, ٹھیک ہے, پانی کو لے کر وہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو ہے میٹنگ کر رہے ہیں. لیکن دوسرے ہی دن جب ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا, انہوں نے بات کی, انہوں نے بتایا کہ عوام کے مینڈیٹ کو کیسے چرایا گیا ہے,
تو کیا ہوا؟ فوراً سے پہلے ویگو ڈالا آ جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا بیان کل رات کو آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مجھ سے جو ہے وہ زبردستی یہ بیان لیا گیا، مجھے فلاں نے کہا تو یہ کیا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، میرا یہ سوال ہے سب سے، ہمیشہ پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اٹھانے سے پہلے آپ کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا بیان تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے نا کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں پھر وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے نا کہ آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ سے زبردستی بیانات دلوائے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان کے لوگوں کو اٹھا کر ڈالوں میں لے جایا جاتا تھا، ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا، اور اغوا برائے بیان بہت ٹرینڈ چلا ہے یہ تو بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی ہے جی۔ کمشنر صاحب نے تو اپنا بیان دے دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کا پہلے کر دیا ہے، پھر آپ کو کہاں پہ انصاف کی امید ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ وکیل ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر کوئی قانون، کوئی آئین ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جانا دوبارہ انہی اداروں کے پاس ہے۔ ہم تو جو قانونی جو ہمیں فورم موجود ہیں ہمارے لیے، ہم نے وہ ایگزاسٹ کرنے، لیکن ہم عوام کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، عوام کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں کہ عوام بھی اپنے حق کے لیے نکلے۔ قانون اور آئین تو آپ دیکھیں، جس طرح میڈم نے بات کی ہے کمشنر صاحب کی، کمشنر صاحب نے جو پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میڈیا کے سامنے لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس پہ انہوں نے اس کو انسین ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن اب جو ان کی ریٹن فارم میں کوئی بیان آیا ہوا ہے اور پولیس کسٹڈی کے دوران بیان آیا ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ پولیس کسٹڈی کے دوران جو بیان لیا جاتا ہے اسی کوئی لیگل ویلیو ہی نہیں ہے، جبکہ ان کا پہلا جو بیان ہے وہ اوپن میڈیا کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی کیا حالت ہے۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے، بلکہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم 12 دفعہ سپریم کورٹ سے جب یہ ہمارے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہم نے گزارش کی، ہم نے التجا کی کہ خدا را چیف صاحب آپ سونگ موٹو نوٹس لیں، جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف کوئی بینچ کنسٹیٹیوٹ کریں، کوئی کمیشن بنائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اچھا